نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے اگلے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 18۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور اگر تم انہیں دیکھتے تو تم سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم انہیں کروٹیں بھی بدلتے رہے دائیں اور بائیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کی دیکھ بھال کے لیے مامور کر رکھا تھا، جو وقفے وقفے سے ان کی کروٹیں بدلتے رہتے تھے تاکہ سال آ سال تک ایک ہی پہلو پہ لیٹے رہنے سے وہ بیڈ سور جیسی کسی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، اور ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا دہلیز پر، یعنی اس دوران ان کا کتا اپنی اگلی دونوں ٹانگیں سامنے پھیلا کر کتوں جیسے مخصوص انداز میں غار کے دہانے پر بیٹھا رہا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور اگر تم ان پر جھانکتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، اور تم پر ان کی طرف سے ہیبت طاری ہو جاتی۔ یعنی ایک ویرانے میں اندھیری غار اور اس کے سامنے اپنے بازو پھیلائے بیٹھا ہوا ایک خوفناک کتا، یہ ایک ایسا منظر ہے جسے جو بھی دیکھتا ڈر کے مارے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کی حفاظت کا جو انتظام کیا تھا اس کے بارے میں یہاں بیان ہو رہا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب کیفیت تھی کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند طاری کر دی تھی، لیکن ان کی آنکھیں اس طرح کھلی تھیں کہ اگر کوئی انہیں دیکھتا تو انہیں بیدار سمجھتا، یعنی کہ وہ جاگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے جسم تھے وہ دائیں اور بائیں کروٹیں لے رہے تھے تاکہ زمین انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے بازو پھیلائے بیٹھا تھا۔ اور ان کے اس تمام احوال اور ماحول سے ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اگر کوئی بہت ہی ہمت والا بھی آدمی اس کو دیکھتا تو اس پر رعب طاری ہو جاتا اور مارے ڈر کے وہ بھاگ پڑتا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کی ایسی کیفیت اس لیے بنا دی تاکہ کوئی ان کے قریب نہ جائے اور نہ انہیں کوئی چھوئے، یہاں تک کہ اللہ کے علم کے مطابق ان کی نیند کی مدت پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 19۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنا عرصہ یہاں رہے ہوگے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، کچھ بولے کہ ہم رہے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، کچھ دوسرے بولے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ رہے ہو۔ جب کچھ ساتھیوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ انہوں نے ایک دن یا اس سے کچھ کم وقت نیند میں گزارا ہے، ان کے جواب پر کوئی دوسرے ساتھی بول پڑے کہ اس بحث کو چھوڑو، یعنی اس فضول بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو سب پتہ ہے تم لوگ یہاں کتنا عرصہ سوئے ہو۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِيقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک ساتھی کو اپنے اس چاندی کے سکے کے ساتھ شہر میں۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو وہ دیکھے کہ شہر کے کس حصے سے زیادہ پاکیزہ کھانا ملتا ہے اور وہ وہاں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے کر آئے۔ انہیں اپنے اعتقاد اور توحید کے نظریے کے مطابق
پاکیزہ کھانا ہی چاہیے تھا، کیونکہ توحید شرک سے بچا کے انسان کے اندر جو پاکیزگی لاتی ہے تو یہ پاکیزگی اس کے سارے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ کپڑوں میں، جسم کے معاملے میں، کھانے پینے میں، ازدواجی تعلقات میں اور ہر چیز میں انسان پھر پاکیزگی کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ گندی چیزوں سے اس کی روح بیزار ہوتی ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور وہ نرمی کا معاملہ کرے اور وہ آگاہ نہ کر دے تمہارے بارے میں کسی کو۔ جو بھی ساتھی کھانا لینے جائے وہ لوگوں سے بات چیت اور لین دین کرتے ہوئے خصوصی طور پر اپنا رویہ نرم رکھے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی جھگڑے میں پڑے اور اس طرح ہم سب کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ اب یہ جو لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، تو یہ قرآن پاک کی حروف کی گنتی کے اعتبار سے لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ کی جو تا ہے یعنی تا پر قرآن کا نصف اول پورا ہوتا ہے، یعنی فرسٹ ہاف پورا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد لفظ لام سے نصف ثانی شروع ہوتا ہے، یعنی سیکنڈ ہاف شروع ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہم نے نصف اول جو ہے وہ مکمل کر لیا۔ آمین یا رب العالمین۔ اصحاب الکہف 309 سال تک سوئے رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جب بیدار کیا تو ان کے جسم اور تمام اعضاء حسب سابق بالکل صحیح سالم تھے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، تاکہ وہ اور انہیں دیکھنے والے دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو مارنے اور دوبارہ زندہ کرنے کی پوری قوت رکھتے ہیں، اور تاکہ وہ نوجوان ایک دوسرے سے اپنی نیند کی مدت کے بارے میں سوال کریں، اور اللہ نے ان کے ساتھ جیسا اچھا معاملہ کیا اور جس لمبی مدت تک ان کی حفاظت کی، ان سب پر غور کر کے عبرت حاصل کریں، اللہ کی عظیم قدرت پر ان کا ایمان بڑھ جائے اور اس کا شکر بجا لائیں۔ اب ان نوجوانوں میں سے ایک نے پوچھا کہ بھائیو، ہم لوگ کتنی دیر سوئے؟ تو ان میں سے بعض نے جواب دیا کہ ہم لوگ یا تو ایک دن سوئے رہے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ غالباً وہ لوگ غار میں صبح کے وقت داخل ہوئے تھے اور جب جاگے تو دن کا آخری پہر تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ شاید ہم لوگ دن کا کچھ حصہ سوئے رہے ہوں۔ لیکن بعض دوسرے جو لوگ تھے انہی نوجوانوں میں سے، انہوں نے اپنی لا علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے ہم کتنی دیر اس حال میں رہے، یعنی وہ اس بحث میں ہی نہیں پڑے کہ ہم کتنا سوئے اور کتنا نہیں سوئے۔ پھر انہوں نے اپنی بات کا جو ہے رخ دوسری طرف پھیر دیا اور کہا کہ ہم میں سے ایک آدمی ہمارے پاس موجودہ جو چاندی کے سکے ہیں ان میں سے سکہ لے کر شہر جائے اور عمدہ اور حلال کھانا خرید کر لائے اور خوب محتاط رہے تاکہ اپنی کسی حرکت سے لوگوں کو اپنی حقیقت کا پتہ نہ دے دے، اس لیے کہ اگر مشرکین کو اطلاع ہو جائے گی تو وہ ہمیں سنسار کر کے ہلاک کر دیں گے اور ہمیں پھر اپنے مشرکانہ دین میں داخل ہونے پر مجبور کریں گے، اور اگر ہم ایسا کر بیٹھے تو عذاب نار سے کبھی بھی نجات نہیں پائیں گے اور کبھی بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ آیت نمبر 20۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، کیونکہ انہوں نے تم پر قابو پا لیا تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں واپس لے جائیں گے اپنے دین میں، اور تب تو تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ یعنی اگر انہوں نے تمہیں مجبور کر دیا کہ تم پھر ان کا دین قبول کر لو تو ایسی صورت میں تم ہمیشہ کے لیے ہدایت سے دور ہو جاؤ گے اور کبھی بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ آیت نمبر 21۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کی خبر دی، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ الْحَقُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے بارے میں
ہرگز کوئی شک نہیں۔ یہ واقعہ گویا موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کے بارے میں ایک واضح دلیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک ان کو سلائے رکھا، پھر اٹھا کھڑا کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیوں کر ممکن نہیں ہوگا۔ آگے ہے اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ ان کے معاملے میں، فقالوا بنوا علیہم بنیانا ربہم اعلم بہم، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ تعمیر کر دو ان پر ایک عمارت بطور یادگار کے، ان کا رب ان سے بہتر واقف ہے۔ کچھ لوگوں نے رائے دی کہ اس معاملے کی اہمیت کے پیش نظر یہاں ایک شاندار یادگار تعمیر کر دینی چاہیے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، جو لوگ غالب آئے اپنی رائے کے اعتبار سے، انہوں نے کہا کہ ہم بنائیں گے ان کے غار کے اوپر ایک مسجد۔ جب ایک طویل مدت تک سوئے رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو دوبارہ بیدار کیا تو حالات ایسے پیدا کیے کہ شہر کے لوگوں کو ان کی تفصیلات معلوم ہو گئیں۔ انہیں پتہ چلا کہ یہ لوگ تو 309 سال تک سوئے رہنے کے بعد جاگے ہیں، اور ان کے جسم بھی حسب سابق ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ اس لیے انہیں معلوم ہوا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور وہ تمام انسانوں کو قیامت برپا ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ کہ قیامت آنے میں کوئی شبہ نہیں، اس لیے کہ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ہر آدمی کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہاں یہ ہے کہ سلف صالحین کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے کہ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا تھا کہ اس دور کے جو لوگ تھے ان کے ذہنوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے دن کے آنے میں شبہ پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ ان نوجوانوں میں سے ایک جب شہر پہنچا اور بازار والوں نے اس کے پاس کے اس قدیم زمانے کا سکہ دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا اور اس کا معاملہ بادشاہ تک پہنچایا، تو اس نے چھان بین شروع کی۔ بالآخر ان نوجوانوں کی ساری تفصیلات معلوم ہو گئیں، اور اس زمانے کے لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے۔ اس پر جب اللہ کی جانب سے یہ دلیل قائم ہوئی تو ان نوجوانوں کو موت آ گئی۔ ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے طے کیا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور غار کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ شہر کے بااثر لوگوں نے کہا کہ ہم ان کی یادگار کے طور پر ان کی قبروں کے اوپر مسجد بنائیں گے، اور ان کے جسموں اور ان کی اس جگہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس پہ نماز پڑھیں گے۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ گزشتہ قوموں میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا دروازہ اسی طرح کھلتا رہا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ اس کی تردید فرمائی ہے اور اس کو بالکل منع فرمایا ہے، اور کہا کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، جنہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں پر مسجدیں بنائیں، اور یہ بھی فرمایا کہ جب ان کا کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے اور ان میں ان کی تصویریں آویزہ کر لیتے تھے۔ وہی لوگ قیامت کے دن بدترین لوگ ہوں گے۔ آیت نمبر 22۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور ان کا چھٹا ان کا کتا تھا۔ یوں ہی یہ لوگ گمان کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ کہیں گے وہ 7 تھے اور ان کا 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ کہیے میرا رب بہتر جانتا ہے، ان کی تعداد کو نہیں جانتے ان کے معاملے میں مگر بہت تھوڑے لوگ۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ان کے بارے میں جھگڑا مت کریں سوائے سرسری بحث کے، اور نہ ہی ان سے پوچھیں ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے، یعنی جو چیز اہم نہ ہو اس میں بے مقصد چھان بین کرنا اور بحث و مباحثہ کرنا گویا وقت ضائع کرنے کے برابر ہے، تو اس معاملے کو ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے اور جنہوں نے اہل مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب الکہف کے بارے میں پوچھنے پر اکسایا تھا، انہیں اس کا تو علم تھا کہ کسی زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا، لیکن ان نوجوانوں کی صحیح تعداد کا انہیں علم نہیں تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ 3 آدمی تھے اور ان کے ساتھ چوتھا ان کا کتا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ وہ 5 تھے اور ان کے ساتھ چھٹا ان کا کتا تھا، لیکن کسی بات کا انہیں یقین نہیں تھا، یوں ہی یہ بے تکی باتیں کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی تعداد 7 تھی اور ان کے ساتھ 8واں ان کا کتا تھا۔ مفسرین کا خیال ہے کہ قرآن کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آخری رائے ٹھیک ہے اور حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس بارے میں اختلاف کرنے والوں سے کہہ دیجئے، ان کی صحیح تعداد کا علم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے اور بہت کم لوگ اس کی صحیح خبر رکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے کہ میں ان کم لوگوں میں سے ہوں جنہیں ان کی تعداد کا صحیح علم ہے، اور ان کی تعداد 7 تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اس بارے میں اہل کتاب کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، کیونکہ آپ کو جتنی بات بذریعہ وحی بتائی گئی ہے وہ ان کے سامنے پیش کر دیں اور ان کی رائے معلوم نہ کریں، اس لیے کہ انہیں حقیقت کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے اور وہ صرف اپنے ظن اور گمان کے مطابق بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ، یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔